بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو مائی آل اسٹوڈنٹس. فیوچر پرفیکٹ ٹینس آج ہم کرنے لگے ہیں، جس کو اردو میں فعل مستقبل مکمل کہا جاتا ہے. اور اردو کے فقروں کی میں آپ کو پہچان بتاؤں کہ جب اردو کے فقرے ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ ان کا اختتام ہوتا ہے، یعنی اردو کے فقروں کے اختتام پر چکا گا، چکے گا، چکا ہوگا، لیا ہوگا، دی ہوگی، لی ہوگی وغیرہ آتا ہے، وغیرہ آتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس یعنی فعل مستقبل مکمل کے جملے ہیں. اس کی ڈیفینیشن بیسکلی یہ ہے کہ وین دی ایکشن definition when the action will be completed in the future before another is completed. تعریف اس کو میں اردو میں بتاتی ہوں کہ فعل مستقبل مکمل میں کسی کام کے پورا ہونے کی امید ہوتی ہے اور باتیں بتائی گئی ہوتی ہیں، یعنی یہ دو باتیں بتائی گئی ہیں. یہاں لکھ دیتی ہوں میں وضاحت کے لیے کہ اور دو باتیں بتائی گئی ہوتی ہیں. وہ کیا ہیں کہ جیسے جو کام پہلے ختم ہوا ہو، دوسرا جو بعد میں ختم ہو. اس کا فارمولا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ سبجیکٹ کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول ہیو یا شیل ہیو. اس طرح میں نے ول اور شیل کو الگ بتایا دیا، دونوں میں سے ایک چیز آئے گی، اور اس کے بعد ہیو کا بیچ میں اضافہ کیا جائے گا، اور تھرڈ فارم ہیو جب آئے گا تو تھرڈ فارم آئے گی، اور ساتھ اینڈ پر یہ جملہ آبجیکٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا. اسی طریقے سے کچھ تھوڑا سا میں آپ کو اور بتا دوں کہ ہی، شی، اٹ، یو، دے کے ساتھ ول لگتا ہے، اور کبھی کبھار کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آئی وی کے ساتھ شیل لگایا جاتا ہے. یعنی میں دونوں ہیلپنگ ورب کی بات کر رہی ہوں. اب میں کچھ ایگزامپلز، کچھ مثالیں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورج غروب ہو چکا ہوگا، تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے. یہ ادھر میں ان کو میں نمبرنگ کر دیتی ہوں اور ادھر میں نمبر 1 2 3 کر دوں گی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسی کی ٹرانسلیشن ہے. سورج غروب ہو چکا ہوگا. the sun will have set in. The sun will have set in. اب نمبر 2 یہاں سے دیکھیں کہ میں نوکری کے لیے پہلے ہی درخواست دے چکی ہوں گی. I shall have already applied for the job. ہم سب سورج غروب ہونے سے پہلے ملتان پہنچ چکے ہوں گے. They shall have been، ہم سب we shall have been آئے گا نا، we all will آ جائے گا، ادھر will بھی آ سکتا ہے، shall بھی آ سکتا ہے. we all will have been، we all shall have، we all shall have reached ملتان before sunset. ہم سب سورج غروب ہونے سے پہلے ملتان پہنچ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے میں نے ڈاکیا سے پہلے خط لکھ دیا ہوگا. I shall have written a letter before the postman comes. نیگیٹو یعنی کہ ناٹ کا استعمال کیا جائے گا، اور منفی اس کو ہم اردو میں کہیں گے کہ نہیں والے جملے. فارمولا اس کا یہ ہوگا کہ سبجیکٹ کے بعد ول اور شیل لگایا جائے گا، اور ول اور شیل کے فوراً بعد ناٹ آ جائے گا، ناٹ کے فوراً بعد تھرڈ فارم آف دا ورب ہوگی، اور پھر آبجیکٹ کے ساتھ جملہ ختم ہو جائے گا.
اس کی ایگزامپلز ہیں کہ عاصم نے منی آرڈر وصول نہیں کر لیا ہوگا. عاصم will not have received the money order. نوکر مرغیوں سے ڈربے میں نوکر مرغیوں کو ڈربے میں بند نہیں کر چکا ہوگا. The servant will not have shut the hens in the pen. ڈاکو جنگل میں چھپ نہیں چکے ہوں گے. The robbers will not have hidden themselves in the forest. اوپر ایک چیز میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں. نوکر مرغیوں کو ڈربے میں بند نہیں کر چکا ہوگا. دا سرونٹ ول ناٹ نہیں لگایا تھا، وہ مجھے ابھی نظر آیا، میں نے آپ کو بتا رہی ہوں. دا سرونٹ ول ناٹ ہیو شٹ their hands in the pen. اب ہم اس کے انٹروگیٹو کی طرف جاتے ہیں. انٹروگیٹو تھوڑا سا مکس ہوا نظر آ رہا ہے، میں اس کو انڈر لائن کر رہی ہوں سو یو کین انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر. اس کو کوشچن مارک کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے یہ جملہ، اور سوالیہ کا مطلب ہے کہ انٹروگیٹو جملے، سوالیہ جملے. فارمولا اس کا یہ ہوگا کہ ول اور شیل جو ہے وہ اسٹارٹنگ آف دا سینٹینس میں آ جائیں گے. اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا. سبجیکٹ آج تھوڑا سا ریوائیو کر لیتے ہیں کہ ہی، شی، اٹ، یو، وی، آئی، یو، دے، یہ سب سبجیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہیو آئے گا، اور پھر فارم آف دا ورب تھرڈ ہوگی، اور ساتھ آبجیکٹ کے ساتھ کوشچن مارک ایڈ کرتے ہوئے یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس کا پہلا یہ ہے کہ کیا تمام پرندے اڑ چکے ہوں گے. ول all the birds have flown away question mark. کیا افسر نے تمہاری درخواست پر غور کر لیا ہوگا. will the officer have considered your application. Will the officer have considered your application. حکومت قیمتیں کب کم کر چکی ہوگی. when will the government کوشچن مارک اس سے لگانا میں بھول گئی، وہ میں لگا رہی ہوں اور لگا دیا ہے. اور when will the government have brought the prices down.
تو اس طریقے سے آج ہم نے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کمپلیٹ کر لیا، اور اس میں میں نے آپ کو جو ہے اس کی مثالیں بھی دیں اور آپ کے سامنے ٹرانسلیشن بھی کی. پھر ہم نے اس کے سمپل یعنی کہ افرمیٹو ایکٹیو جو سینٹینسز ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے کیے، پھر ان کا نیگیٹو بتایا، اور پھر اس کے ساتھ ان کی شروع میں نے آپ کو دونوں اردو اور انگلش میں ڈیفینیشنز بھی بتائیں، اور اس کے بعد اب ہم نے نیگیٹو کیا، نیگیٹو کا فارمولا ہوا، پھر ہم نے اس کی ایگزامپلس بھی دیں، پھر انٹروگیٹو ہوا، انٹروگیٹو کی ہم نے اردو اور انگلش ٹرانسلیشن کی، اور اس کا فارمولا آپ کو اس کو مزید سمجھنے کے لیے وہ بھی بتایا. اور امید کرتی ہوں آپ کو سب سمجھ میں آیا ہوگا. پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، اور جو چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو کمنٹ باکس میں اس اپنے لائکنس اور ڈس لائک کو بھی، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں بھی پسند آتی تو اس کو بھی کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، سو کہ ہمیں بھی چیزیں بہتر کرنے میں ان تمام آپ کی رائے کے ذریعے ہم اپنی چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ سب سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا. مین ہمارا آبجیکٹ یہی ہے کہ آپ کو چیز اچھی بھی لگے اور آپ کو وہ سمجھ میں بھی آئے، اور آپ کے لیے آپ کے اچھے رزلٹ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ یوزفل ثابت ہو. اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.